پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. آپ بخوبی متعارف ہیں آپ سے. آپ ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور ہماری سماجی اور سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے اس پر ایجوکیشنل اعتبار سے آپ کا تبصرہ آپ سنتے رہتے ہیں یہاں. ڈاکٹر صاحب، آج کا دن بڑا اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ ایک طرف تو یعنی مسیحیوں کے لیے ایک اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے پاکستان کا. لیکن یہ دن یعنی چھٹی دو طرح سے، ایک مسیحیوں کے حوالے سے اور ایک قائد اعظم ڈے کے حوالے سے. قائد اعظم کو ڈاکٹر صاحب، اور خاص طور پر ان کی جو مساعی ہے بانیہ پاکستان ہونے کے حوالے سے، اور پھر ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے اصول پسندی ہے، ان کی دیانتداری ہے، ان کی سٹرگل ہے، محنت ہے، اور پھر نکتہ سنجی جو ان کی ہے. یعنی انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا وکیل شخص تھا جس نے ٹائپ رائٹر کے ذریعے سے دوسروں کو متاثر کیا اور پاکستان حاصل کر لیا. ایک تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں اس پاکستان کے مقاصد کیا تھے، اور پھر یعنی وہ ہزاروں علماء اکرام جو پاکستان کی تائید کر رہے تھے اور اس کا علم لے کے کھڑے تھے اور اس کو یعنی اتنا اسلام کے ساتھ نتھی کر رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ورد زبان ہو گیا تھا نعرہ. تو ان کی خواہشات اور امنگیں کیا تھیں. تو آج کے دن قائد اعظم کے حوالے سے ہمیں پاکستان کا اور اپنا جائزہ کس طرح سے لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قائد اعظم جو ہیں محمد علی جناح، وہ صرف ایک شخصیت نہیں تھے بلکہ وہ ایک لیجنڈ تھے، اور ایک پوری یعنی انہوں نے ایک پوری تاریخ رقم کی ہے. اور صرف پاکستان بنانے کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان بننا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے. اللہ کی طرف سے یہ رونما ہوا ہے، اور یہ معجزے رونما ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں پر. یعنی جب ہم یہ معجزہ ہم کوئی اصطلاحی طور پر نہیں کہہ رہے کہ وہ جو جس کا تعلق مطلب ایک غیر یقینی واقعہ ہے، ایک ایسی انہونی سی ایک غیر یقینی سا واقعہ ہوا ہے. اور یہ ہوتا ہے تاریخ میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں یا اپنے اپنے فیلڈ میں جو بہت مہارت کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی ان کو خبر کامیابی نصیب کرتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے. جو محنت کرتا ہے وہ اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی. اور جب ہم قائد اعظم کو دیکھتے ہیں تو قائد اعظم ایک انتہائی زیرک انسان تھے. قانون تو انہوں نے پڑھا ہی تھا، قانون کے ماہر تو وہ تھے ہی، لیکن ان کی مستقل مزاجی، پھر ان کا خاص طور پر جو نیک نیتی اور دیانتداری، صرف اپنے کریکٹر کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ قوم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے ایک پورا اپنا ایک ٹریک بنایا تھا. اور پھر جا کے یہ یعنی انہوں نے ایک جد و جہد اور محنت کی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم یہ پاکستان ہمیں دیا. تو قائد اعظم کو جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان اصولوں کو یاد کرنا چاہیے. ان جو شخصیت، ان کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو ہیں وہ دیکھنے چاہیے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو قائد اعظم کے اس کردار کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ کس طرح کے مستقل مزاج اور ڈٹرمینیشن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بالآخر کامیاب ہوتے ہیں. یہ نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے. اور جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ وہ قانون کے ماہر تھے، قانون سے، تعلیم سے ان کو بڑی محبت تھی. پھر وہ نظم و ضبط اور اصول، ڈسپلن کی جو ہے وہ پابندی کرنا چاہتے تھے، اور نوجوانوں سے ان کو بڑی امیدیں تھیں. پاکستان کیسا چاہتے تھے وہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ان کی تقریروں کے کوٹیشنیں موجود ہیں کہ وہ اسلام کی تجربہ گاہ، یعنی جہاں اسلام پریکٹیکل صورت میں امپلیمنٹ کیا جائے، وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے، اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ ہوتا ہے اسلام. تو وہ انہوں نے اپنے طور پہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا. ان کو یہ شومی قسمت سے زیادہ وقت نہیں ملا ان کو، اور وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، لیکن پاکستان بہرحال بن گیا. وہ
کن حالات میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی یعنی ان کی شخصیت کے جب ہم پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، آپ بھی ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو ان کی جو بیماری ہے کس طرح انہوں نے اس کو بھی چھپا کے رکھا اور اپنے یعنی مقصد پر اور ہدف پر فوکس رکھا. اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے نا، وہ اگر اپنی کوئی کمزوری اپنی قوم کے اوپر ظاہر کر دے تو وہ تو پوری ڈیمورلائز ہو جاتی ہے پوری. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر انگریز کو پتہ چل جاتا کہ یہ 1-2 سال کے مہمان ہیں تو شاید وہ اس طرح نہ ان کی بات مانتے، وہ انتظار کرتے تھوڑا. لیکن بہرحال اللہ کے کام جو ہیں وہ اللہ نے کرنے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس سے کام لینا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن وہ لوگ جو مستقل مزاجی کے ساتھ اور پوری نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ، دیکھیں پتہ کیا ہے، ایک ہوتا ہے بہت باصلاحیت ہونا اور ایک ہوتا ہے نیک نیت ہونا. اچھا، بہت زیادہ باصلاحیت آدمی نہ بھی ہو، نیک نیت ہو تو کام چل جاتا ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ باصلاحیت ہو لیکن بدنیت ہو تو پھر کام نہیں چلتا. اور یہ خاص طور پہ قیادت کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو کوئی شخص اگر بدنیت ہو اور اس کے اندر جتنی مرضی صلاحیتیں ہوں، اس کا جو ہے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. تو قائد اعظم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صلاحیتیں رکھی تھیں کہ وہ نیک نیت بھی تھے اور باصلاحیت بھی تھے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے. اور ڈاکٹر صاحب یعنی علامہ اقبال نے خط لکھے کہ آپ آئیے، قیادت فرمائیے، اور پھر سب کا ان پر متفق ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا کرشمہ ہے نا جی. دیکھیں یہ سارا کچھ میں یہی کہتا ہوں کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ والی بات ہے کہ جب جس طرف لوگ ایک آدمی چلتا ہے، محنت کرتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے اسباب و وسائل فراہم کر دیتا ہے اور وہ چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں. لہٰذا بہت ساری چیزیں اگر آپ پاکستان موومنٹ کو دیکھیں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں قائد اعظم کا ذاتی طور پر کوئی کردار نہیں ہے، لیکن چیزیں بنتی قائد اعظم کی لیڈرشپ میں آ گئیں. اور پھر دیکھیں قائد اعظم تو ابتداً کانگریس میں تھے اور بعد ازاں جو ہے وہ مسلم لیگ میں آئے، اور یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لیڈرشپ میں دینا تھا. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ جتوانا تھا، اور وہ پھر بالآخر پاکستان بنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ کام لیا، یہ ان کا کریڈٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کریڈٹ دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ قائد اعظم کا ایک نظریہ تھا جو سگزار ہے پوری قوم کا نظریہ بن گیا، جس کو 2 قومی نظریہ کہا گیا. پہلے تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ہماری نئے نسل کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے 2 قومی نظریے کو بھی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ وہ تھا کیا، وہ ہے کیا، اور اب ہمیں کہیں نظر آتا ہے یا کیسا نظر آتا ہے. دیکھیں جب آپ 2 اقوام کی بات کرتے ہیں نا، تو مسلمان اور ہندو 2 قومیں بر صغیر کے اندر رہتی تھیں، اور ان دونوں اقوام کی پوری تاریخ، بیک گراؤنڈ، ایک کے ہیرو تھے تو دوسرے کے جو ہیں وہ دشمن تھے. تو پھر ان کا جو آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو کلچر تھا اس کے اندر بہت زیادہ فرق تھا، ان کے نظریات کے اندر بہت سارا فرق تھا، ان کے عقائد کے اندر بہت زیادہ فرق تھا. ایک جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کو ماں سمجھتے ہیں، اور دوسرے ان کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، کباب بنا کے کھا جاتے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے نا یہی 2 قومی نظریہ ہے کہ 2 پاکستان مسلمان، اور جو پاکستان بننا اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ اقوام ہیں. ظاہر ہے کہ جب قوم کوئی ہوتی ہے تو کسی نظریے کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ کلچر، وہ سارا ہی مختلف تھا. اس لیے پاکستان بننا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. اس کو 2 قومی نظریہ کہا گیا. اور جب 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے تو جو مسلمان قوم کے جو ان کا یعنی پرومیننٹ نظریہ ہے، یا جو ڈسٹنکٹیو کہنا چاہیے، جو امتیازی نظریہ ہے، وہ تو اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے 2 قومی نظریہ اصل میں اسلام کا نظریہ ہی ہے. نظریہ اسلام ہی 2 قومی نظریہ ہے. کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ایک امتیازی شناخت دیتا ہے، تو مسلمانوں کو اسلام نے امتیازی شناخت عطا کر رکھی تھی، عطا کر رکھی ہے. مسلمان اپنی شناخت کو، اور آئیڈینٹی کرائسس کے اندر میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ جو بچے ہیں آج کل کے، اور آج کل کی جو یوتھ ہے، ان کو بہت بڑا یہ شناخت کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، کوئی کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں، کوئی کہتا ہے میں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو ان کو اپنی وہ جو پہچان تھی، جو ایک پریکٹسنگ اور بینگ ٹرو مسلم، وہ شاید اس کا کوئی احساس نہیں رہا کہ یہ تو ہمارا اعزاز تھا.
اور آج جو ہے مسلمان وہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسی چیز کی اہمیت سمجھی گئی، اسی کو دو قومی نظریہ کہا گیا، اور اسلام کی اسی شناخت کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ جو امتیاز تھا یہ کھل کے سامنے آیا، اور اسی بنیاد پر پاکستان کی موومنٹ چلی اور بالآخر پاکستان بن گیا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ قائد اعظم کے ذہن میں ریاست کا، آئندہ ریاست کا یا پاکستان کا جو تصور تھا ایک فلاحی ریاست، تو ایک فلاحی ریاست پانے میں یا اسے بنانے میں ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں؟ کن کن گوشوں پر ہمیں زیادہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ظاہر نظریہ پاکستان کا تو آپ نے فرما دیا کہ یہ اب ہماری نئی نسل کو جو شناخت بحران کا شکار ہو رہی ہے، ان کو پھر سے اس کو دہرانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں تو اس دو قومی نظریے پر دی ہیں کہ وطن سے نئی نظریے سے قوم بنتی ہے، اور نظریے سے ہم نے ملک لیا تھا۔ فلاحی ریاست بنانے میں ہمیں کیا مزید کرنا چاہیے؟ دیکھیں مزید کیا، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے شاید کوئی پہلا قدم بھی فلاحی ریاست بنانے کے لیے نہیں لیا۔ فلاحی ریاست جب ہم کہتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اگر یہ فلاحی ریاست بنے گا، فلاح کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں فلاح کا کیا تصور ہے؟ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ۔ بالکل۔ جب تک آپ اس فلاحی تصور کے تحت ریاست کو استوار نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اس ریاست کو فلاحی ریاست نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا فلاحی ریاست ہمیشہ جب آپ فلاحی ریاست مغرب کے نقطہ نظر سے کہتے ہیں تو وہ اور چیز ہے، جب آپ اسلام کے نقطہ نظر سے فلاحی ریاست کہتے ہیں تو اسلام میں فلاح کا تصور بالکل واضح ہے۔ لہٰذا جب تک اس فلاح کے تصور کے مطابق ریاست جو ہے وہ عوام کو وہ ساری فیسلٹیز، وہ سارا عقیدہ، وہ سارے بنیادی جو بنیادی شرائط ہیں اور جو بنیادی خصائص ہیں وہ پیدا کرنے کے لیے جب تک ریاست ان کو گائیڈ نہیں کرتی، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی اور ان کو ایک پوری گائیڈ لائن فراہم نہیں کرتی، اس وقت تک آپ فلاحی ریاست نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ 76-77 سال سے جتنا بھی عرصہ ہو گیا پاکستان بنے ہوئے، مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں تو عوام کو بس چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی ہواؤں کے اور جو طوفانوں کے رحم و کرم پر، اور جو ریاست ہے اور ریاست کے جو یعنی ذمہ داران ہیں، ہم ان کو حکمران کہیں گے، تو حکومتیں جتنی آئی ہیں ہر حکمران نے یا حکومتی پارٹیوں نے وہ اپنی فلاح تو دیکھی ہے، کبھی عوام کی فلاح شاید کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ اگر عوام کی فلاح کے پروگرام کے اوپر پاکستانی حکومتیں چلی ہوتیں اور یہ ریاست جو ہے اس کی صورتحال یہ نہ ہوتی جو آج کل ہے، عوام الناس جو ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سسٹم ہی کولیپس کر گیا۔ یعنی آپ بجائے اس کے کہ اس سسٹم کو اس طرح بہتر بناتے کہ اسلام کے اس فلاحی نظریے کے مطابق اس کو استوار کرتے، ہم نے اس سسٹم کو آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم، وہ سسٹم جو ہم نے اگرچہ اسلام کا فلاحی تصور کے مطابق وہ سسٹم نہیں بھی تھا، لیکن اس سسٹم کو بھی ہم نے خراب کر لیا جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس موجود تھا۔ یعنی شروع والے جو چند سال تھے بہت کرائسس کے سال تھے، ہم سنبھلے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے لوگوں کا بھی کردار ہے، اس میں وہاں اس وقت کے حکمرانوں کا کردار ہے، بیوروکریسی کا کردار ہے، تاجروں کا کردار، تاجروں کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو جن لوگوں نے پاکستان کو سنبھالا دیا، نیا پاکستان تھا اور اس وقت بہت سارے خدشات تھے، آہستہ آہستہ چیزیں سنبھلی، لیکن یہ سنبھل کر چاہیے تو یہ تھا کہ درست ٹریک پہ چل پڑتی، نہیں چلیں، اور ہم اس کو فلاحی ریاست بنانے کی بجائے ہم اس ریاست کو ایک کامیاب ریاست کے ہی ٹریکس پہ قائم نہیں رکھ سکے۔ یہ بہت بڑا ایک یعنی المیہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اب تک نہیں ہوا تو اب ہو نہیں سکتا، اب بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہماری ترجیحات بدل جائیں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، 60 تک پاکستان دنیا میں ترقی کرنے والا ایک مثالی ملک تھا۔ چائنا ہمیں آ کے دیکھا کرتا تھا، یہ عرب ممالک ہمیں آ کے دیکھا کرتے تھے کہ یہ کس طرح ترقی کر رہے ہیں، پھر شاید پٹڑی سے ہم اترے۔ بہرحال پاکستان بطور ریاست آج بھی مضبوط ہے، مستحکم ہے، اس کا دفاع مضبوط ہے، کسی کو میلی آنکھ سے اسے دیکھنے کی جرت نہیں ہے، لیکن ایک فلاحی ریاست کے طور پر عوام کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ اگر دنیاوی طور پر ہم فلاحی ریاست دیکھیں تو وہ صرف دنیا کی بیٹرمنٹ چاہے گی، لیکن ہم
ہم آخرت کی بہتری بھی چاہیں گے تو اس طرف سفر کرنا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے قائد اعظم کے خواب پورے کرنے کے حوالے سے اس دن کے موقع پر ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے, تجدید عزم کرنا چاہیے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, ہماری اگلی خبر امریکہ کے پاکستان کے بارے میں تاثرات کے متعلق ہے. دو طرح کی خبریں اس میں شامل ہیں. پہلی اس کا حصہ یہ ہے کہ امریکی اخبار ہے شکاگو ٹریبیون, اس میں ایک لکھنے والے ہیں معروف ملٹری ایڈوائزر جان روزنبرگ. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں بتایا ہے کہ دنیا کے امن کے حوالے سے پاکستان کا کردار بہت شاندار ہے, اور اس کی کچھ انہوں نے وضاحت بھی لکھی ہے کہ 3 لاکھ سے زائد فوجی انہوں نے متعین کیے دنیا کے امن کے لیے, دہشت گردی کے خلاف. سالانہ $2 ارب انسداد دہشت گردی کے آپریشنز پر خرچ کیے ہیں, اور 541 دہشت گرد ان کا صفایا کیا ہے, ان کا خاتمہ کیا ہے. 153 فوجی جوان جو ہیں انہوں نے اس جنگ میں دنیا کے امن کی خاطر نذرانہ پیش کیا ہے. 153 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا ہے. تو انہوں نے پاکستان کا کہا ہے کہ عالمی امن کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف اگر دنیا کو جنگ لڑنا چاہتی ہے تو پاکستان کا کردار اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کی میں رائے لے لوں, پھر میں اس کا اگلا حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگلا حصہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہی امریکہ, تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آئیں. بالکل ٹھیک ہے, اور تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں ہم مکس کیوں کر رہے ہیں, ملا کیوں رہے ہیں. ایک طرف ڈاکٹر صاحب یہ چھپ رہا ہے, آرٹیکل چھپ رہا ہے پاکستان کی خدمات, اس کا ٹریک ریکارڈ اور اس کا معاشی اس نے جتنا بوجھ برداشت کیا, جتنے شہداء اس نے حاصل کیے. دوسری طرف پاکستان اپنے دفاع کے لیے اگر میزائل ٹیکنالوجی میں کچھ کرتا ہے, اپنے دفاع کے لیے کوئی انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے, اور اس میں کوئی سائنسی تجربے بھی کرتا ہے, اور اس میں کوئی کہ معاملات کو آگے بڑھاتا ہے, تو امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ اب پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی سے ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے شاید محفوظ نہیں ہیں. پاکستان کے عزائم لگ رہے ہیں کہ اتنا بڑا بھی میزائل دور مار رینج کا بنا لے گا کہ اب امریکہ محفوظ نہیں رہے گا. تو سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحب. ایک طرف کہتے ہیں کہ دنیا کے امن کے لیے پاکستان کی خدمات وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی, دوسری طرف وہ تھوڑا سا انہیں خوف بھی ہوتا ہے کہ اب شاید ہم ہی ان سے نہیں بچ پا رہے. دیکھیں, اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کالم لکھا ہے اس کو آپ امریکن گورنمنٹ کی پالیسی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کا ملٹری ایڈوائزر ہے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ اس کی وہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال امریکی جس طرح سے امریکی گورنمنٹ کی آپس میں کوارڈینیشن ہے, اس میں یہ بہت ریئر بات ہے کہ کوئی ان کا آفیشل جو ہے اپنی ذاتی رائے کے اوپر کالم لکھے. اس کو گورنمنٹ کی پالیسی ہی سمجھا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ان کو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے تشویش ہے, بلکہ خوف ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو ختم کر دینی چاہیے, اس کے اوپر پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں. 3 کمپنیوں پہ پابندیاں لگا دیں. اچھا, یہ جو کنٹرڈکشن ہے, یہ جو تضاد ہے, یہ ہمیشہ سے بڑی طاقتوں میں تضاد رہا ہے, اسٹک اینڈ کیرٹ. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا کردار ہے پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے تو ہمیشہ دورہ رہا ہے, ان کا دورہ معیار رہا ہے. اب دیکھ لیں آپ غزہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اسرائیل کی مدد, پاکستانی میزائل تو استعمال نہیں ہو رہا ہے, امریکن اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ امریکہ کی شے پر ہو رہا ہے, اور امریکہ خود کروا رہا ہے, خود بلکہ اس کا تعاون ہے بڑا واضح, ان کا تعاون وہاں پہ موجود ہے. اور یہ اتنا بڑا میسیکر جس کو قتل عام کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قتل عام انہوں نے کیا ہے, اور اس کے اندر وہ خود شامل ہے اور بات کرتا ہے دنیا کے امن کی, تو ان کے تضاد بیانی تو اسی بات سے ظاہر ہے. اور باقی جو علاوہ ازیں جو پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے ان کی جو تشویش ہے, وہ تشویش بجائے ہے اس اعتبار سے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمارا دست نگر رہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں ہے, اور پاکستان دفاع نہ کر سکے. پاکستان پوری دنیا میں پاکستان جو اسلامی ممالک ہیں ان سارے ممالک میں سب سے زیادہ جو لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے
دفاع کے حوالے تو پاکستان ہے، کیونکہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے جو دیگر جو ممالک ہیں ان کی دفاع کا انحصار بھی بعض اوقات اسی کے اوپر آ جاتا ہے. تو پاکستان اگر لیڈ کرے تو پاکستان پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو لیڈ کر سکتا ہے. تو یہ بات امریکہ کو کیسے بھا سکتی ہے اور کیسے ان کو پسند آ سکتی ہے. اور ویسے بھی جو ان کو جو خطرہ ہے امریکہ کے اوپر، امریکہ تک میزائل پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے، ان کو اسرائیل تک میزائل پہنچنے کا خطرہ ہے. وہ یعنی طوطے میں جان کسی اور کی ہے، جان کسی اور کی ہے. اس کو خطرہ ہے. ہاں، اصل مسئلہ ان کو یہ نہیں ہے کہ امریکہ تک ان کے میزائل پہنچ جائیں گے، ان کو مسئلہ یہ کہ اسرائیل تک پہنچ جائیں گے. اور جب اسرائیل تک پہنچ جائیں گے اور اسرائیل اگر غیر محفوظ ہے تو اس کا مطلب امریکہ میں غیر محفوظ ہے. تو یہ اصل میں ان کے آپس میں کوارڈینیشن کا یہ مسئلہ ہے. تو پاکستان کو بالکل حق حاصل ہے، اور پاکستان کیوں نہ کرے. پاکستان نے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے امن و امان کے لیے اور خطے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جو اپنا میزائل پروگرام جاری رکھا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. شرعی طور پر بھی بہت ضروری ہے. جو قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے جو ہے گھوڑے تیار رکھو، اپنی چیزیں. گھوڑے آج کل کے گھوڑے یہی ہیں، اور جنگ کی جو جتنے بھی انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں ان کو تیار رکھو. یعنی بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے ضروری ہیں کہ قرآن کہتا ہے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن جو ہیں وہ ڈر کے دبک کے بیٹھے رہتے ہیں. تو لیکن یہ ڈر کے بول بھی رہے ہیں، یہ ڈر کے بول بھی رہے ہیں. اور یہ جو ان کا ڈر ہے یہ بالکل جینون ہے اس اعتبار سے کہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان جب محفوظ ہو جائے گا تو پھر پاکستان کے کیا امت مسلمہ کے خلاف جہاں کہیں سازش ہوتی ہے تو پاکستان اس سازش کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو یہ تشویش ہے، اور میں پاکستان کو یہ بالکل غلط ہے، بے جا ہے، ان کی تضاد بیانی ہے، دوہرا معیار ہے اور منافقت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو ان کا اعتراض ہے کہ پاکستان پر جو انہوں نے اعتراض کر دیا، اب ٹریک ریکارڈ دیکھیں امریکہ کا اور پاکستان کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے زیادہ ذمہ دار کون سا ملک ثابت ہوا؟ بھائی خود جو اس کے ملٹری ایڈوائزر نے جو مضمون لکھا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ تو خود پاکستان کے کردار کا اعتراف کر رہے ہیں. اور صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر اور پوری دنیا میں، یہ باہر کہاں ہے، پوری دنیا میں جو پاکستانی افواج نے اور پاکستانی قوم نے جتنا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان نے بطور ریاست جو کردار ادا کیا ہے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے، اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے، یا جس طرح بھی جو جتنے بھی امن پروگرام ہیں ان کے اندر جو پاکستان کا رول ہے ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے. اور اس کا خود اعتراف کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان کا رول پازیٹیو رہا. اصل تو پاکستان کا کردار یہ ہے جس کا اعتراف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ جو دشمن جو ہے نا، مخالف بھی جس کا اعتراف کرتے ہیں، مخالف بھی جس کا اعتراف کرتا ہے تو اصل تو خوبی وہ ہوتی ہے. تو یہ خوبی وہ ہے جو مخالف بھی اعتراف کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو تکلیف ہے. تکلیف جو ہے وہ کہیں اور ہے اور چیخیں جو ہیں کسی اور طرح کی ہیں. تو اصل میں اس ساری صورتحال کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست پاکستان کو اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا چاہیے. اور پاکستان نے جو امریکہ کی ان پابندیوں کے جواب میں جو کچھ موقف اختیار کیا ہے، بالکل زبردست موقف اختیار کیا ہے. اور اس پہ پوری قوم جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہمیں پورا حق حاصل ہے اور اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی جو یعنی خود مختاری کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کر سکے ہم انشاءاللہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ میزائل پروگرام جو ہے پاکستان کی خود مختاری کے لیے بہترین ایک انسٹرومنٹ ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اگر کوئی بندہ اپنی حفاظت کے لیے پسٹل خریدتا ہے تو ہمسایہ کا کوئی چور کہے کہ جی میں تو اب ڈرنے لگا ہوں کہیں یہ مجھ کو ہی نہ مار دے، تو میرے خیال اسے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور پاکستان کی بڑی شاندار کامیابی ہے جی. آپ کو معلوم ہی ہے کہ فیصل آباد میں ہماری ایک زرعی یونیورسٹی ہے جس میں زراعت کے متعلق بڑی شاندار قسم کی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں. تو اب یہ تحقیق تو خیر واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے تعاون سے ہوئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف جو قوت مزاحمت ہماری فصل کی یا کاشت کی ہو سکتی ہے. بالخصوص ڈاکٹر صاحب یہ چنے کی جو ہماری یعنی دالیں ہیں یا چنے کی جو پیداوار ہے اس پر انہوں نے کی ہے. اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ برانی علاقوں میں عام طور پر بارشیں ہوتی ہیں تو چنے کی فصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ سیراب ہونے والی فصلوں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں ہے.
وہ کہتے ہیں ایک تو اس تحقیق سے جہاں 5 من پیداوار ہوتی تھی وہاں 25 من تک ہو جائے گی، ایک یہ اس میں اہم بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں جہاں پتہ نہیں کتنے پانی لگتے تھے صرف 3 پانیوں میں یعنی چنے کی ایسی قسم دریافت کر لی ہے، تیار کر لی ہے۔ جی بالکل تیار کر لی ہے، ظاہر موڈیفیکیشن وغیرہ جو بھی کی انہوں نے، تو پانی کم لگے گا ڈاکٹر صاحب، فصل زیادہ ہو جائے گی، اور موسموں کی شدت کے وار سہنے بھی اس میں ذرا زیادہ ان کے لیے گوارا ہو جائیں گے، تو یہ بڑی شاندار کامیابی کی خبر ہے۔ دیکھیں 5 من سے 25 من پہ چلے جانا، یہ تو 5 گنا ہو گیا نا پیداوار۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا بندوبست بھی کیا سبحان اللہ۔ اور یہ آئے روز اس طرح کی جو تحقیقات سامنے آتی ہیں کہ اسی جگہ سے پہلے 5 من آپ لے رہے تھے، اب آپ 25 من لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے رزق کا بندوبست بھی تو رازق نے کرنا ہے نا، تو وہ کہیں مختلف جگہوں سے کرتا ہے۔ تو اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ روزی کی فکر اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آبادی کم کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وسائل اور ایک ہے آبادی۔ آبادی بھی اصل میں ہیومن ریسورس ہے، ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے ترقی کا، اور بہت بڑا یعنی ایک قوت اور سٹرینگتھ ہے ریاست کی۔ صاحب نے یہی بات کی نا کہ جاپان بیچارہ وہ رو رہا ہے کہ ہماری ہیومن ریسورس کم ہے، سٹرینگتھ ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف آبادی ہے، ایک طرف وسائل ہیں۔ اگر کہیں کسی کیلکولیشن میں یہ آ بھی جائے، جیسے مالتھس نے نظریہ پیش کیا، یا کوئی جدید آدمی کوئی ایسی کیلکولیشن کر دے کہ وسائل کم ہے، آبادی زیادہ ہے، تو اس میں وسائل بڑھانے کی بات کرنی چاہیے، آبادی کم کرنے کی۔ تو یہ تو نیگیٹو اپروچ ہے نا، یہ تو نیگیٹو اپروچ ہے کہ آبادی کم کرنا شروع کر دیں۔ پازیٹو اپروچ یہ ہے کہ جو چیز کم ہے اس کو زیادہ کریں، تو اس میں زیادہ ہونے کا امکان نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ہمیشہ امکان موجود ہے، اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے ہماری گندم مثلاً ہوتی تھی تو وہ کتنے من فی ایکڑ پیداوار ہوتی تھی، اور اب کتنے من فی ایکڑ پیداوار ہوتی ہے۔ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رزق کے جو یعنی ذرائع جو ہے ذریعہ اتنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا جاتا ہے۔ جس طرح آبادی بڑھتی جاتی ہے، جو یہاں پہ زیرو آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ ایک تو اس کا معاملہ یہ ہے، بالکل صحیح۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ بہرحال پاکستان کی جو خود مختاری ہے اور پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے، یہ اربوں ڈالر لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ گندم اپنا دالیں وغیرہ منگوانے کے لیے، اس کے حوالے سے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اور جب آپ بہت سارا کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اور دالیں وغیرہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر چنا آپ کے ہاں اتنا زیادہ یعنی 5 گنا زیادہ پیداوار ہوگی تو بہت زیادہ پاکستان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کی جو معاشی خود مختاری اس کے اوپر بھی بہت اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہر اعتبار سے بہت اچھی خبر ہے، اور اس طرح کی خبروں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے برکت، اللہ تعالیٰ چیزوں میں جب برکت ڈالتا ہے تو یہ جیسے اب یہ ریسرچ کر کے یعنی 5 من کی جگہ 25 من آ جائے گی، تو یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم آبادی کم کرنے لگ جائیں یا اس چیز کی فکر کریں جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ دوسری بات ہم نے کی امریکہ کے حوالے سے، تو امریکہ کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ غیر ذمہ دار ریاست ثابت ہوا ہے۔ ہیروشیما پر اگر کوئی ایٹم گرایا ہے تو پاکستان نے نہیں گرایا، عراق پر، دیگر ممالک پر اگر کسی نے اپنا اسلحہ چلایا ہے تو وہ پاکستان نے نہیں چلایا۔ پاکستان ایک عرصے سے ایٹمی ملک ہے، اللہ کا فضل ہے، کوئی کسی قسم کی غیر ذمہ داری کی بات اس سے نہیں ہوئی، نہ ہمارے میزائل بھی موجود ہیں، کسی کو کوئی ایسی شکایت نہیں، لیکن اپنے حق میں اپنے دفاع کے لیے بیلنس کریٹ کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور یہی حکومت کا موقف ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، خبریں آتی رہتی ہیں، مختلف کرنٹ افیئرز کی خبریں، تمام یعنی ہر طرح کے معاشروں میں ہر طرح کی چیزیں، لیکن اس وقت بڑی یعنی کچھ دل کو ہوتا ہے کہ جب ہم یہ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ قانون ہمارا تھا، معاملہ ہمارا تھا، قرآن ہمارا تھا، اسلام ہمارا تھا، لیکن ہمیں اس کی یاد دہانی کوئی ایسا شخص کروا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔
تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یعنی ہم نے دنیا کو کچھ بتانا تھا اسلام کے بارے میں تو ہم اتنے یعنی اس سے غافل ہو جائیں کہ لوگ ہمیں سمجھانے لگے. یہ کیس ہے ڈاکٹر صاحب مقبوضہ کشمیر میں ایک عدالتی فیصلے میں ہندو جج جسٹس ونود چٹرجی ان کے پاس ایک کیس آیا. یعنی ایک بیٹی کو بہن کو انہوں نے حصہ نہیں دیا تھا, وہ بیچاری کیس لڑتے لڑتے اللہ کے پاس چلی گئی, پھر اس کا بیٹا اس کی پیروی کرتا رہا. تو بالآخر جب اس جج کے پاس کیس آیا تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی بین السطور, یعنی اس کی جو بات ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور تمہیں سورہ نساء کی وہ آیت 11 نہیں یاد کہ جس میں واضح طور پر اس میں وراثت کی تقسیم بتائی گئی ہے, تو اس کے مطابق تمہیں خود ہی کر لینا چاہیے, لیکن تم عدالتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہو. 23 کنال زمین تھی ڈاکٹر صاحب, تو یہ بہرحال اس نے یعنی فیصلہ تو کر دیا, لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی کی کہ تمہارے سورہ نساء میں یہ چیز موجود ہے, یعنی کہ ہندو جج کو بھی پتہ ہے, ہم شاید اسے بھول گئے. ایک بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب اس نے اور کی, اس نے کہا کہ یعنی مردوں کا حصہ اسلام نے دگنا رکھا ہے کیونکہ عورتوں کی کفالت مردوں کے ذمہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک ہندو جج ہمیں بتا رہا ہے, اور بہت سے مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حصہ کم زیادہ کیوں ہے. تو کیسا لگا ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ خبر بھی اور اس پہ تبصرہ بھی جاج صاحب کا؟ دیکھیں بات جو آپ نے یہ پہلو زیادہ اجاگر کیا نا کہ انہوں نے ایک ہندو جج نے قرآن کا ریفرنس دیا اور اس نے فیصلہ کیا, لیکن جب وہ مسلمانوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کر رہا تھا تو اس کو قرآن کے مطابق ہی کرنا چاہیے تھا. تو جج جو بھی ہو, اب ظاہر ہے اس کو فیصلہ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق مسلم پرسنل لا وہاں جو استعمال اور جب آپ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو پھر قرآن کا ریفرنس تو آئے گا. تو اس نے اس طرح قرآن کا ریفرنس دے دیا اور اس کی تھوڑی وضاحت بھی بہت اچھے طریقے سے کر دی. تو میرے خیال میں یہ ایک تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کا جو لاجیکل ہونا یہ پوری دنیا پر واضح ہوتا ہے اس سے کہ وہ لوگ یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ اسی بات پر اڑے رہتے ہیں کہ بیٹی کا حصہ جو ہے وہ آدھا کیوں ہے اور بیٹے کا حصہ جو ہے وہ ڈبل کیوں ہے. ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی. اور اس نے ایک ہندو جج نے سمجھا دیا کہ اس لیے کہ مرد کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسلام نے عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں. تو جب ساری ذمہ داری ہے ہی مرد کے اوپر, چاہے وہ بیٹا ہے تو اس نے ماں کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے بہنوں کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے بیٹیوں کو بھی سنبھالنا ہے, جو بھی مرد کی اس پوزیشن ہے اس نے عورت کی کفالت کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. اچھا جب اس طرح ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عورت کو جو حصہ دیا گیا ہے نصف, وہ بھی زائد ہی محسوس ہوتا ہے. یعنی انعام ہے ایک اللہ کا, انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, وگرنہ تو اس کے اوپر ذمہ داری تو ہے نہیں, اور بغیر ذمہ داری کو اس کو دیا ہے, اور ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے, اور اس کو صرف ڈبل یعنی صرف ڈبل دے کے ذمہ داری ساری اس کے اوپر ڈالی گئی, اور عورت کو آدھا دے کے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. تو اس کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت اچھی لاجک اس نے پیش کی. کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے قانون وراثت کو آپ پوری دنیا میں اگر قانون وراثت کا آپ جائزہ لیں تو دیکھیں نا بہت ساری جگہوں پہ 50-50 ہو جاتا ہے. کہیں میاں بیوی جو آپس میں مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا بھی 50-50 کر دیتے ہیں, کہیں کوئی قانون ہے کہیں کوئی قانون. ڈر سے ڈاکٹر صاحب مغرب میں آئی طلاق دینی بڑی مشکل ہے. ہاں جی, اور جتنا زبردست قانون نے وراثت اسلام نے دیا ہے یہ لاجیکل بھی ہے, انسانوں کے جو مسائل ہیں اس کو زیادہ حل کرنے والا بھی ہے, اور منصفانہ بھی ہے, فطرت کے بھی قریب تر ہے, اور منصفانہ بھی ہے. یہ ساری خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں بشرطے کہ ہم اس کو قبول کریں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ قانون وراثت تو موجود ہے لیکن وراثت کوئی نہیں دیتا. وراثت لوگوں نے دبائی ہوئی ہے, اور اب آج بھی اگر پاکستان میں آپ سروے کریں تو 10-20% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو بہنوں کو بیٹیوں کو جو ہے پورا حصہ دیتے ہوں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ اول تو دیتے ہی نہیں, اگر دیتے بھی ہیں تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ایک ٹرک جو ہے وہ جہیز کا دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, فلاں دے دی, اس کا گویا حصہ, یعنی وہ تحائف بھی گننا شروع کر دیتے ہیں. تحائف گننا چاہتے ہیں, اور تحائف کے مد میں دینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھاتا ادھر سے کلیئر ہو گیا, اب اس کو وراثت میں حصہ نہیں دینا. تو اس طرح سے مختلف ہیلے بہانوں سے بہنوں بیٹیوں کا جو ہے وراثت کا حق مارا جاتا ہے. تو قرآن میں تو اصول موجود ہیں بشرطے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ ایک یاد دہانی ہے, ایک خبر چونکہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی تو یہ گویا مسلمانوں کو یاد دہانی بھی ہے کہ اپنا قرآن جو پڑھتے ہو تو اس پر عمل بھی کر لو, اور بہنوں بیٹیوں کو حصہ بھی دے لو.
ڈاکٹر صاحب میں نے کہیں سنا تھا کہ ہماری اسمبلی میں، پاکستانی اسمبلی میں بھی اس دفعہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ کے بزرگوں نے، شاید مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تھی، کوئی ہے یاد آپ کو؟ وہ دیت کا معاملہ تھا. ٹھیک، وہ دیت کا معاملہ تھا کہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی کیوں ہے. تو اس پر خواتین جو ہیں وہ شور مچا رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی دیت جو ہے وہ عورت کی دیت سے ڈبل ہے. تو اگر مرد فوت ہو گیا تو اس کی دیت ملنی ہے، تو ملنی کس کو ہے؟ ملنی تو خاتون کو ہے نا. تو یعنی بینیفیشری تو خاتون ہے. بالکل. اور اگر عورت جو ہے وہ اس کی دیت ملنی ہے تو مرد کو ملنی ہے. یعنی حق تو مرد کا مارا جا رہا ہے. تو حق مرد کا مارا جا رہا ہے. تو یہ مطلب بینیفیشری تو خاتون ہے. تو اس پر پھر وہ خواتین جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں. اب ظاہر ہے بینیفیشری تو خواتین ہے. بولے ایسے خام شور مچاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہو سکتا ہے ہم خود بینیفیشری. بالکل بالکل. تو یہ وراثت کا جو قانون ہے یہ بھی بڑا زبردست، اور اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، دل خوش ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ شکر کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس پر ہی ہمیں ہمیشہ شکر کرتے رہیں، تو کبھی ہمارا یہ شکر پورا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلام اور ایمان والی. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اتنے بڑے مجرم ہیں ہم جب ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن اور عمل قرآن نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ خبر بھی بڑی دل کو چھو لینے والی ہے. یعنی ایک ایسی سرزمین جو ساری دنیا اگنور کر کے اسے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں ایک ایمان کاشت ہو رہا ہے، اور شہادتیں ہو رہی ہیں، اور خون پیش ہو رہا ہے، اور پاکیزہ خون، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. فلسطین کی خبر ہے ڈاکٹر صاحب، 72 سالہ خاتون ہیں، حلیمہ ان کا نام ہے. اب 72 سال کی عمر میں بندے کی کیا قوا میں یعنی وہ عزم ہلال آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے ڈاکٹر صاحب 72 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور حفظ کر بھی لیا. کتنی یعنی دل خوش کرنے والی خبر ہے، اور کتنے سبق ہے اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے. دیکھیں، اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ جس شخص نے اور جس قوم نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر لی ہے نا، ان کے لیے بھی کوئی چیز مشکل نہیں. جو خون پیش کر رہے ہیں ہم نے، ان کے لیے قرآن حفظ کرنا کون سا مسئلہ ہے. لہٰذا انہوں نے دین کو، قرآن کو، اسلام کو اپنی پہلی ترجیح بنایا ہے. لہٰذا وہ اس کے لیے اوپر جو ہے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو قبول فرمائے، ان کا جانوں کا نذرانہ قبول فرمائے، ان کی شہادتیں قبول فرمائے. اور امتحان تو ہم سب کا ہے. پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ وہ تو شہادتیں پیش کر کے انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو رہے ہیں، لیکن امتحان تو باقی سارے مسلمانوں کا ہے. ہم جو بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے. باقی رہی بات کہ جب دین ہی پہلی ترجیح ہے، تو جو لوگ زندہ بچ جانے والے ہیں یا جو اس جد و جہد کے اندر اس طرح سے شریک نہیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ، قرآنی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے 72 سالہ خاتون ہے، اس نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے میری جتنی زندگی ہے میں اس کو قرآن کے اوپر لگا دوں، اور قرآن پھر حفظ کر بھی لیا. اور قرآن جو ہے وہ خود ایک معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی انبیاء کو مختلف قسم کے معجزے عطا ہوتے رہے، اور مجھے جو معجزہ عطا ہوا وہ یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا. تو اس لیے یہ جو معجزہ ہے چونکہ اس لیے ہوتا ہے کہ انبیاء کی ایک طاقت ہوتی ہے معجزہ، کہ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ ایمان کی طرف راغب ہوں. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علمی معجزہ اور زندہ، یہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن جو میرے پیروکار ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے. اچھا، یہ اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ جب آپ اس کو حفظ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو اس کو حفظ کرنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور قرآن نے تو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے بھی قرآن کے ساتھ اپنائیت کا سلوک کرنا چاہیں، قرآن اسی طرح سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، تو ذکر کا مطلب یاد دہانی بھی تو ہوتا ہے، تو اس طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے. ذکر کا مطلب، ذکر کے کئی معنی، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا معنی یاد دہانی بھی ہے، ذکر کا معنی تذکرہ بھی ہے. بالکل،
تذکرہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کو ہمیشہ اپنے تذکروں کا، اپنی زندگی کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ذکر کا سب سے جو موضوع ترجمہ ہے اور موضوع معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ داخل ہو جائے تاکہ وہ ایک خود انسان مجسم یاد دہانی بن جائے، اس طرح سے قرآن۔ اچھا، قرآن کے بارے میں میں جو بات کرنے لگا تھا کہ اساتذہ جو حفظ کے اساتذہ ہیں ان سے ہم نے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو 5 پارے ہیں نا، 5 پارے ایک باٹم لائن ہے، ٹھیک، کہ اگر آپ نا 5 پارے محنت کر کے حفظ کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد قرآن اپنا آپ کے اوپر جو ہے نا کھول دیتا ہے، واہ، یعنی حفظ بہت آسان ہو جائے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے 5 پارے آپ کے لیے مشکل ہوتے ہیں، اور اگر آپ لگے رہتے ہیں اور اس پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ شیطان کو شکست دے جاتے ہیں، ہاں، تو اس کے بعد قرآن اپنا آپ کھول دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم، میں تو چونکہ حافظ نہیں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ تو حفاظ کرام ہی بتا سکتے ہیں کہ 5 پاروں کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے حفظ کے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص، قرآن نے کہا نولیہ ما تولی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص جس طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا۔ تو 72 سال کی عمر میں اگر کسی نے کر لیا ہے تو 50 سال کی عمر والے، 40 سال کی عمر والے، 35 سال کی اور 25 سال اور 15 سال کی عمر والے، ان کے پاس کیا بہانہ ہے؟ اور قرآن کے ساتھ جو ہے کسی نے اگر اپنا تعلق استوار کرنا ہے تو ہر وقت اس کے لیے مواقع موجود ہیں۔ ہم خود اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں، چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر وہ لوگ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں مختلف اپنی ملازمتوں سے، اور ان کی زندگی کئی طرح مشکل ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو وہ ریٹائر ہوتے ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں ہے، دوست ملنے والے نہیں ہیں، اور بعض دفعہ مشکل یوں ہوتی ہے کہ وہ کئی ماتحت پہلے ہوتے تھے نیچے، وہ بھی نہیں ہیں، کئی دفعہ گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا انہیں نہیں اس موقع پر ہمیں نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑیں تو زندگی ان کی آخر میں، اگر انہوں نے حفظ کر لیا ہے تو وہ ریٹائرڈ لوگ؟ دیکھیں، میرے ایک دوست جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ادھر ادھر جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نوکریوں کے لیے سی وی ڈراپ کیے، یا شاید ان کو آفرز ہوئیں، تو مشورہ بھی مجھ سے کرتے تھے، کسی اور سبجیکٹ کے تھے، اسلامک اسٹڈیز نہیں تھی، کوئی سائنس کا سبجیکٹ۔ ٹھیک، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار زندگی آپ نے گزار لی، ساری زندگی نوکری کر لی، اب آپ کو پینشن بھی مل رہی ہے، تو اب آپ اپنی باقی کی زندگی قرآن کے لیے لگا دیں، آپ اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، اور آپ کیوں باقی پھر ساری زندگی نوکری کرتے گزار دیں؟ اچھا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، ماشاءاللہ۔ اب وہ جو ہے نا کبھی کبھی فون پہ بات ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں، کہتا ہے جی میں نے تو تمہاری بات پہ عمل کر لیا ہے، میں بس نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور بس اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو قرآن کے ارد گرد زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ تو جو شخص ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ اس نے جو جد و جہد کرنی تھی دنیا کے لیے وہ کر لی، اب اس کی باقی جو زندگی ہے وہ تو دے دے دین کے لیے، اور خالص آخرت اپنی بنانے کے لیے اس کو دے دے، تو اس سے دنیا میں اس کو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے دنیا میں نقصان ہوگا، اس کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ آخرت سیکیور ہو جائے گی۔ صرف آخرت کو مد نظر رکھ کے باقی کی زندگی لمحہ لمحہ، کہ یہ بونس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس لمحے لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ریٹائرڈ زندگی یہ اللہ کا تحفہ سمجھنا چاہیے۔ جب آپ کی ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہیں، آپ کی پینشن آ رہی ہے، یا آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، تو وقت ہی وقت ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کا وقت آپ دوسروں پر، یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلط ہو کے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی ایک روٹین سیٹ کریں، قرآن کے ساتھ تفسیر پڑھ لیں، حفظ کر لیں، اور اس طرح کے بنیں گے تو پھر انشاءاللہ گھروں میں برکت بھی آئے گی، اور ہماری اخروی زندگی، یہ ایک سنہری موقع ہمارے پاس ہو سکتا ہے اگر ہم اسے استعمال کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔